السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو گائیڈ لائن میں اب تمام لوگوں کا استقبال ہے۔ آج میں آپ کے سامنے کلاس 10 درخشاں اردو چیپٹر نمبر 11 لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج اس چیپٹر کا مختصر ترین سوالات اور مختصر سوالات کے جوابات کو دیکھنا ہے۔ بہت ہی اچھے انداز میں، بہت ہی پیارے انداز میں سوال کا جواب دیا گیا ہے۔ آپ دیکھیں اور اس چیپٹر کی مکمل طور پر تیاری کریں اور امتحان میں اچھے نمبرات سے کامیابی حاصل کریں۔ آئیے اس کی شروعات کرتے ہیں۔ یہ چیپٹر آریہ بھٹ کا ہے۔ کس کا چیپٹر؟ آریہ بھٹ، اور تریگنا کے متعلق یہاں باتیں آئیں گی۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، آریہ بھٹ کی پیدائش کہاں ہوئی؟ پیدائش کے معنی پیدا ہونا۔ یہ کہاں پیدا ہوئے؟ اس کا جواب دیکھیں۔ اس کا جواب ہے آریہ بھٹ کی پیدائش بہار میں ہوئی۔ کہاں ہوئی؟ بہار کے اندر ان کی پیدائش ہوئی۔ سوال نمبر 2 ہے، آریہ بھٹ نے اپنا تجربہ گاہ کہاں قائم کیا؟ انہوں نے جو اپنا تجربہ گاہ قائم کیا وہ کہاں قائم کیا، کہاں بنایا؟ اس کا جواب دیکھیں۔ آریہ بھٹ نے اپنا تجربہ گاہ تریگنا میں قائم کیا۔ کہاں قائم کیا؟ تریگنا میں قائم کیا۔ سوال نمبر 3 ہے، ہندوستان میں گپت عہد کو کیسا دور کہا جاتا ہے؟ کس عہد کو؟ گپت عہد کو کیسا دور کہا جاتا ہے؟ اس کا جواب دیکھیں۔ ہندوستان میں گپت عہد کو سنہرا دور کہا جاتا ہے۔ کون سا دور کہا جاتا ہے؟ سنہرا دور۔ سنہرا دور کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، آریہ بھٹ کا تعلق، کس کا تعلق؟ آریہ بھٹ کا تعلق کس عہد سے تھا؟ عہد کے معنی زمانہ، یعنی آریہ بھٹ کا تعلق کس زمانے سے تھا؟ اس کا جواب دیکھیں۔ اس کا جواب ہے آریہ بھٹ کا تعلق گپت عہد سے تھا، گپت زمانے سے تھا۔ کس زمانے سے تھا؟ گپت عہد سے تھا۔ عہد کے معنی آتے ہیں زمانہ۔ سوال نمبر 5 ہے، آریہ بھٹ نے کس سائنسداں کی رہنمائی کی تھی؟ اس کا جواب ہے پائتھاگورس۔ کیا؟ سوال نمبر 1، سورج گرہن اور چاند گرہن کا مختصر تعارف پیش کیجیے۔ مختصر کے معنی ہلکا پھلکا، تعارف کے معنی پہچان۔ سورج گرہن اور چاند گرہن کی جو پہچان ہے وہ پیش کرنا ہے۔ دیکھیے، جب کسی سیارے یا ستارے پر جزوی یا مکمل طور سے پردہ پڑ جائے تو اسے گرہن کہتے ہیں۔ گرہن کسے کہتے ہیں؟ جب کسی سیارے یا ستارے پر جزوی یعنی آدھا یا مکمل طور پر پردہ پڑ جائے، چھپ جائے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ گرہن کہتے ہیں۔ دیکھیے، چونکہ چاند زمین کا طواف کرتا ہے، طواف کے معنی گھومنا پھرنا، چکر لگانا۔ چونکہ چاند زمین کا طواف کرتا ہے اور زمین سورج کا طواف کرتی ہے۔ زمین کس کا طواف کرتی ہے؟ سورج کا طواف کرتی ہے، جس کی وجہ سے چاند زمین اور سورج کے درمیان آ جاتا ہے۔ چاند کہاں جاتا ہے؟ زمین اور سورج کے درمیان میں، یعنی بیچ میں آ جاتا ہے۔ اور چاند کا جزوی یعنی آدھا یا مکمل سایہ سورج پر پڑتا ہے، تو جس سے سورج گرہن ہوتا ہے۔ چاند گرہن کب ہوتا ہے؟ جب چاند کا آدھا یا مکمل سایہ سورج پر پڑتا ہے۔ کس پر پڑتا ہے؟ چاند کا آدھا یا مکمل سایہ جب سورج پر پڑتا ہے تو جس سے کیا ہوتا ہے؟ سورج گرہن ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ سورج گرہن ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر زمین کا سایہ چاند پر پڑ جائے تو چاند گرہن ہوتا ہے۔ اگر زمین کا سایہ چاند پر پڑے گا تو کیا ہو جائے گا؟ چاند گرہن ہوتا ہے۔ دیکھیں سوال نمبر 2۔ سوال نمبر 2 ہے، آریہ بھٹ کی جائے پیدائش اور تاریخ پیدائش پر روشنی ڈالیے۔ جائے پیدائش، جا کے معنی جگہ، پیدائش کے معنی پیدا ہونا، تو پیدا ہونے کی جگہ، اور تاریخ پیدائش یعنی کس ڈیٹ کو یہ پیدا ہوئے، کس تاریخ کو یہ پیدا ہوئے، اس کی تفصیل بتانا، اس پر روشنی ڈالنا۔ دیکھیں سوال نمبر 2 ہے، آریہ بھٹ کی جائے پیدائش کے بارے میں حتمی طور پر تو کچھ کہنا مشکل ہے۔ حتمی طور پر، یقینی طور پر کچھ کہنا تو کیا ہے؟ مشکل ہے، لیکن قرائن سے پتہ چلتا ہے۔ قرائن قرینہ کی جمع ہے، جس کے معنی آتے ہیں قیاس کرنے کے، یعنی قیاس کرنے سے
دماغ لگانے سے، انومان لگانے سے پتہ چلتا ہے کہ پٹنہ کے مغرب میں یعنی پٹنہ کے پچھم میں کھغول میں اس کی پیدائش ہوئی تھی۔ جن کی آریہ بھٹ کی جو پیدائش ہوئی تھی، ایک انومان کے مطابق، اپنے قیاس کے مطابق پٹنہ کے مغرب میں کھغول میں ان کی کیا ہوئی تھی؟ پیدائش ہوئی تھی۔ کیا ہوئی تھی؟ پیدائش ہوئی تھی، یعنی وہاں پیدا ہوئے تھے۔ کھگول کے معنی آتا ہے علم نجوم کے، کھگول کے معنی علم نجوم ہوتا ہے، اور آریہ بھٹ کا تعلق علم نجوم سے تھا۔ کھگول کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ علم نجوم، اور آریہ بھٹ کا تعلق بھی علم نجوم سے تھا۔ اس لیے قرین قیاس یہی ہے، یعنی امید یہی جتایا جا رہا ہے کہ کھگول ہی آریہ بھٹ کی جائے پیدائش ہے، یعنی ان کے پیدا ہونے کی جگہ ہے۔ اور تاریخ پیدائش، البتہ اس کی تاریخ پیدائش یعنی آریہ بھٹ کی تاریخ پیدائش کیا ہے؟ 476 عیسوی۔ کتنا ہے؟ 476 عیسوی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 3۔ سوال نمبر 3 ہے تریگنا کے محل وقوع پر 5 جملہ۔ محل کے معنی آتے ہیں جگہ، وقوع کے معنی واقع ہونے، واقع ہونا، واقع ہونے کی جگہ، محل وقوع واقع ہونے کی جگہ پر 5 جملے لکھنا ہے۔ یعنی تریگنا کہاں سے کہاں تک ہے، اس کے متعلق 5 جملے لکھنا ہے۔ کتنے جملے لکھنا ہے؟ 5 جملے لکھنا ہے۔ دیکھیے، تریگنا پٹنہ سے دکھن جانب، کس جانب؟ پٹنہ سے دکھن جانب 30 کلومیٹر کی دوری پر مسوری سب ڈویژن میں واقع ہے۔ مسوری اسٹیشن سے محلہ رحمت گنج تک بشمول سب ڈویژن کے تمام سرکاری دفاتر تریگنا کے حلقے میں آتے ہیں۔ مسوری اسٹیشن سے محلہ رحمت گنج تک، اور یہ سب ڈویژن کی تمام سرکاری دفاتر، آفس، یہ کہاں آتے ہیں؟ تریگنا کے حلقے میں آتے ہیں۔ تریگنا کا علاقہ پچھم میں سون ندی، پچھم میں کہاں تک ہے؟ سون ندی، اور پورب میں پن ندی تک پھیلا ہوا ہے۔ کہاں تک پھیلا ہوا؟ پورب میں پن ندی تک، اور پچھم میں سون ندی تک۔ تریگنا کے محل وقوع سے پتہ چلتا ہے، واقع ہونے سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں سالوں بھر آسمان میں فضا صاف رہتی ہے۔ کیا رہتی ہے؟ آسمان میں فضا کیا رہتی ہے؟ صاف رہتی ہے۔ سوال نمبر 4 دیکھیں۔ سوال نمبر 4 ہے کیا سورج گرہن کو ننگی آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں؟ اگر نہیں تو کیوں؟ اگر ہم سورج گرہن کو ننگی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے ہیں تو کیوں نہیں دیکھ سکتے ہیں، اس کا جواب دینا ہے۔ دیکھیے، سورج گرہن کو ہم ننگی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، ننگی آنکھوں سے یعنی اپنے آنکھ کے ذریعے ہم نہیں دیکھ سکتے سورج گرہن کو، کیونکہ اگر ہم سورج گرہن کو ننگی آنکھوں سے دیکھیں گے تو عین ممکن ہے، یعنی ممکن ہے کہ ہماری آنکھ کی بینائی ختم ہو جائے، آنکھ کی جو روشنی ہے وہ کیا ہو جائے؟ ختم ہو جائے، اگر ہم سورج گرہن کو اپنے آنکھوں سے، اپنے ننگی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اس لیے سائنسدانوں کا یعنی سائنٹسٹ کا کہنا ہے کہ سورج گرہن کے وقت زمین پر پڑنے والی سورج کی شعاعیں بہت تیز ہوتی ہے۔ سورج کی شعاعیں یعنی سورج کی روشنی بہت تیز ہوتی ہے۔ کب؟ سورج گرہن کے وقت، ہے نا، زمین پر پڑنے والی سورج کی روشنی بہت تیز ہوتی ہے، جو آنکھوں کی بینائی کیا کر سکتی ہے؟ ختم کر سکتی ہے۔ آنکھوں کی بینائی، آنکھوں کی روشنی ختم کر سکتی ہے۔ اس لیے ہمیں یا تو برتن میں پانی رکھ کر اس میں دیکھنا چاہیے۔ کیسے دیکھنا چاہیے اگر سورج گرہن کو دیکھنا ہے؟ برتن میں پانی رکھے پھر اس میں دیکھے، یا پھر سورج گرہن دیکھنے کے لیے بنے ہوئے خاص قسم کے چشمے استعمال کرنا چاہیے۔ کیا استعمال کرنا چاہیے؟ چشمہ استعمال کرنا چاہیے، پھر آپ اس کے ذریعے کیا کریں؟ سورج گرہن کو دیکھیں۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 5۔ سوال نمبر 5 ہے 2009 کے سورج گرہن کی اہمیت بیان کیجیے۔ 2009 میں جو سورج گرہن پیش آیا نا، اس کی اہمیت بیان کرنا ہے۔ دیکھیے اس کا جواب بہت ہی آسان انداز میں
2009 کا سورج گرہن 21ویں صدی کا سب سے بڑا سورج گرہن تھا، اور یہ مکمل طور پر سورج گرہن 100 سال کے بعد آتا ہے۔ کتنے سال کے بعد؟ 100 سال کے بعد آتا ہے۔ 2009 کا سورج گرہن 21ویں صدی کا سب سے بڑا سورج گرہن تھا۔ سب سے بڑا سورج گرہن کب پیش آیا؟ 2009 میں، 21ویں صدی کا۔ ایسا سورج گرہن 100 سال کے بعد ہی دیکھا جا سکتا ہے۔ کتنے سال کے بعد؟ 100 سال کے بعد ہی دیکھا جا سکتا ہے۔ امریکہ کے سائنسی تحقیقی ادارہ ناسا، یہ امریکہ کے سائنسی تحقیقی ادارہ جس کا نام کیا ہے؟ ناسا کے ایک سائنسداں جس کا نام کیا تھا؟ جے اینڈرسن۔ کیا نام تھا؟ جے اینڈرسن، جو گزشتہ 20 سالوں سے، کتنے سالوں سے؟ گزشتہ 20 سالوں سے 2009 میں پیش آنے والے سورج گرہن پر تحقیق کر رہے تھے کہ سورج گرہن کہاں ہوگا اور اس کے لیے کون سی جگہ سب سے مناسب ہوگی۔ دیکھیے، انہوں نے اپنے 200 صفحات پر مشتمل رپورٹ میں واضح کیا تھا، انہوں نے اپنی 200 صفحات پر مشتمل رپورٹ میں واضح کیا تھا کہ اس سورج گرہن کے مشاہدے کے لیے، اس سورج گرہن کو دیکھنے کے لیے سب سے مناسب جگہ کیا ہے؟ تریگنا ہے۔ سب سے مناسب جگہ کیا ہے؟ تریگنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں سے آسمان کی فضا صاف رہتی ہے اور یہاں سے سورج گرہن کو دیکھنے میں بہت آسانی ہوگی۔ چیپٹر مکمل ہو چکا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ اسے لائک کریں، اور جو لوگ نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہمارا ساتھ دیں، اور اپنے دوستوں کے درمیان اسے خوب شیئر بھی کریں تاکہ ہمارا بھی فائدہ ہو اور آپ کا بھی خاص طور پر فائدہ ہو۔ پھر ملتے ہیں۔